السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت عرصے سے ہم بھی خاموش بیٹھے تھے۔ خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے حالات دیکھ کے تھوڑی سی مایوسی ہو گئی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا دنیا میں اور جو لوگوں کے حالات تھے اور جو حالات ہیں، خاص طور پہ مسلم امہ کے، وہ دیکھ کے مایوسی تو نہیں، افسوس کر رہے تھے اور اپنے حال پہ بھی افسوس کر رہے تھے۔ جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا تھا، جو ہو رہا ہے، اس پہ پوری دنیا کا رسپانس دیکھ کے ہمیں اثر نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کا جو حال ہے، دعا گو ہیں اپنے رب سے کہ آسانی فرمائے ہمارے حال پر۔ بہت سوچا کہ خاموشی بیٹھے رہے، دیکھتے رہیں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا۔ اور اب حال یہ ہے کہ آگ ہمارے اپنے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ آگ جو چلی ہے شام سے، سوریا سے، جو 2009 میں شروع ہوئی تھی، یہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ یہ آگ ایران نے لگائی تھی بھائی۔ خیر، کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ ہمارے اپنے حالات یہ ہیں کہ ہم دوسرے کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ہر انسان دوسرے کا بھلا چاہ رہا ہے، ہر انسان چاہ رہا ہے دوسرا آدمی جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آ جائے، خود بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں سے باتیں کرو، بیٹھو، لوگوں کے کیا کہتے ہیں خیالات کو جانچو، لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے دیکھو تو ہر جگہ سے ہم سمیت منافقت ہی منافقت نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ علماء دین کا کام ہے مسلم امہ کو ان حالات سے نکالنا۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ 4-5 پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر لو تو کوئی بدلاؤ آ جائے گا۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلم حکومتوں کی فوجوں کا کام ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا، 1500 میل دور ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ باتیں کر لو، بس افسوس کر لو، اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھتا ہے اور وہ پھر کچھ کرتا نہیں ہے اس کو روکنے میں۔ ایک طرف وہ طبقہ بھی ہے جو خود تو کچھ نہیں کرتا لیکن انتظار میں ہے کہ دوسرے کچھ کریں۔ ایک طرف وہ بھی طبقہ ہے جو گورے آواز اٹھاتے ہیں، وہ بیچارہ گوروں سے بہت امپریس ہے کیونکہ اس نے گوروں کی کبھی ریالٹی دیکھی ہی نہیں ہے، حقیقت سے بیچارہ بہت دور ہے۔ اور ان کی گوروں سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کو حقیقت دکھاؤ تو وہ اس کو نہیں مانتے۔ خیر، میں جس طبقے کی بات کر رہا تھا، ملٹیپل طبقوں کی بات کری ہے، اس میں یہ بھی ایک طبقہ ہے جو گوروں کی ویڈیو شیئر کراتا ہے، دیکھو وہ فلسطین پہ اتنا بولتے ہیں۔ ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ لوگ اس چیز سے واقف نہ ہو، کدھر تھے یہ گورے 2001 کے بعد؟
کدھر تھے؟ کدھر تھے یہ گورے 2009 کے بعد؟ کدھر تھے یہ گورے جب بچوں کو مارا جا رہا تھا پچھلے 40 سال سے افریقہ کے اندر؟ ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ گورے وہاں پہ اپنے مشنریز کو بھیجتے تھے اور وہاں پہ پیسے دے کے مسلمان لوگوں، کیونکہ مسلمان تو فارغ لوگ ہیں نا فی الحال، وہاں مشنریز پیسے دے کے ان کے دین بدلواتے تھے۔ ریکارڈ پہ موجود ہے، ٹائم لگے گا، آپ لوگوں کو ڈھونڈنا چاہو ڈھونڈ لو جاؤ، UN پہ رپورٹس بھی پڑھی ہیں، پوری دنیا میں رپورٹس لکھی ہیں، ڈھونڈنے والے کو مل جاتی ہے ہر چیز۔ تب یہ کہاں تھے؟ تب یہ کہاں تھے جب امریکہ اپنی اجارہ داری قائم کر رہا تھا پوری دنیا میں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کویت ہو، سب خاموش بیٹھے تھے، ابھی بھی خاموش ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، دشمن جو ہے نا اس وقت مسلم امہ کا دشمن وہ مسلم امہ ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت مسلم امہ کا دشمن مسلم امہ ہے۔ اگر آپ کے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 7 اکتوبر کے بعد، چلو ہم تو پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں دے دو جتنی گالیاں دینی، جو 7 اکتوبر کے بعد ایسے کتنے لوگ ہیں جو 7 اکتوبر کے انسیڈنٹ کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آئے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی بھی فجر کے اندر وہی 2 صفحے ہوتی ہیں بھائی، وہی 2.5 صفحے 3 صفحے ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے لوگوں کی، کچھ ضعیف لوگوں کی۔ امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک کا نظام بڑا خوبصورت ہے بھائیوں۔ انہی 2.5 صفحوں کے اندر کوئی ہوتا ہے ایک انسان جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی لایا ہوا ہوتا ہے فجر میں اٹھا کے، تھپڑ مار کے اسکول نہیں بھیج رہا ہوتا، اور تھپڑ کھا کے بچے جو ہیں وہ گیٹ کے اوپر سینڈوچ نہیں کھا رہے ہوتے اپنی اماں سے، وہ فجر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی اکا دکا فیملیز ہیں بھائی، جن سے اللہ دین کا کام دیتا ہے اور چلائے گا انشاءاللہ آگے تک۔ تو میرا سوال یہ تھا، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 7 اکتوبر کے معاملے کے بعد اتنا افسوس ہوتا ہے بچوں کی لاشیں دیکھ کے اور دھماکے دیکھ کے اور یہ دیکھ کے اور وہ دیکھ کے اور پورا فلسطین کا معاملہ دیکھ کے، کتنے لوگوں نے یہ ٹھانی ہے یا اللہ پاک سے یہ دعا کری یا پھر اپنی زندگی میں بدلاؤ کے لیے یہی ٹھان لیا کہ چلو یار ہم وہاں جا کے تو نہیں لڑ سکتے، اپنی زندگیاں بدل دیتے ہیں، چلو ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، ہم جکڑے میں گناہوں کے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بولے چلو ہم گناہ نہیں چھوڑتے لیکن ایک کام یہ کر لیتے ہیں، فجر جو ہے باجماعت مسجد میں جا کے ادا کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ نماز کی پابندی ہو جائے، وقت لگتا ہے ہر چیز میں، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ حالات تو ایسے کہ ایسے ہی ہیں۔ اور 2 رمضان گزر گئے 7 اکتوبر کے بعد، دونوں رمضانوں کے اندر ہم نے یہی دیکھ لی۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ ہم سب مسلمان ہونا یار۔ ایک طرف دنیا سے لڑنے اور دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کرتا ہے ہر کوئی بیٹھا ہوا، چاہے کہ ہوٹلوں پہ اور آفسز میں اور میڈیا پہ اور ادھر اور ادھر کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اسی طرح فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ اسی فجر کے 1 گھنٹے بعد آفس ہوتا ہے، سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی معذرت کے ساتھ۔ آج تھوڑی تلخ باتیں کروں گا، سن لینا بھائیوں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کے۔ ہم بھی شامل ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے،
کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں بدلاؤ آیا؟ ہم تو ابھی سنت کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو ابھی دوسرے معاملات کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو بول رہے ہیں یار وہ رب جو ہے وہ 24 گھنٹے میں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے تمہیں۔ مسلمان ہونا اتنا تو ایمان ہے نا، گرے سے گرا چھوٹا سا چھوٹا ایمان تو یہی ہے نا کہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یار آدھا گھنٹہ نکال لو میرے لیے دن کے اندر، وہ نہیں نکلتا ہم سے، آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا ہم سے۔ کتنے ہمارے امام بھی بہت اچھے 5 5 منٹ کی فرائض پڑھاتے، 5 منٹ، 5 نمازیں بھائی فرض پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ ہی عادت پڑتی ہے، ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر وہی 2.5 صفحے 15 صفحوں میں بدل جائیں اور رمضان کا فجر والا ماحول ہو جائے، یا پھر اللہ کی برکت سے اگر جمعے والا مجمع ہو جائے فجر میں روزانہ، ابے بھائی یہ جتنے دشمن وغیرہ ہیں نا یہ سب ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو اسی چیز کے اندر پھنسا دیا۔ بھائی اے بی سی ڈی سیکھو گے تو زیڈ ایکس وائی زیڈ تک پہنچو گے نا یار، ایکس وائی زیڈ تک ایسے نہیں پہنچتے بھائی۔ گناہوں میں لت پت، صبح سے شام تک 5 وقت فرائض دیے وہ بھی نہیں ادا کرتے، دلوں میں کینہ لیے گھوم رہے ہیں، بند کمروں کے اندر ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ گناہ کر کے آ رہے ہیں، وہ گناہ ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے بھی ہیں فخر کے ساتھ۔ چغلی، بیک بائٹنگ اور وٹ ایور سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ پاک تم سے کوئی کام کروا لے گا، تمہیں چوز کر لے گا۔ وہ قادر ہے اس چیز کے اوپر، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بھائی اس نے کچھ طریقے بتائے، ایسی تھوڑی وہ پوری کتاب بھیجی اور نبی کی سنت بھیجی، صحابہ کی زندگی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچائی۔ کبھی پڑھی ہے زندگی صحابہ کی، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں جو تم تک اور مجھ تک یہ دین پہنچا ہے۔ سب نے مذاق لگا لیا یار۔ آج تھوڑی کھل کے باتیں ہوں گی، برا نہیں مانیے گا، دل ہلکا کر رہے ہیں۔ یہی علماء خاموش تھے 2001 میں، ایک ٹویٹ سے خاموش۔ جب میں کہتا ہوں نا تو خاموش اس سینس میں بولتا ہوں کہ بھائی کتنا شور کرا آپ نے، ٹویٹ اور فیس بک پوسٹ اور ایک ویڈیو کی بات نہیں کر رہا، کتنی کیمپینز چلائی آپ نے۔ میں تو خیر احتجاج کو مانتا ہی نہیں ہوں، احتجاج کا اسلام کے نظام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ مدینے میں بھی احتجاج ہوتا رہتا، حرم میں بھی احتجاج ہوتا رہتا 1400 سال تک۔ یا تو صبر ہے یا پھر حرکت ہے، یا تو ایکشن ہوتا ہے یا پھر صبر کرو، تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ آئے 2 گھنٹہ شور مچایا، پیں 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 کرا اور گھر چلے گئے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو فتح مکہ بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد کے آگے کے معاملات بھی نہیں چلتے۔ اگر احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں آپ لوگ تو رکھتے رہیں، احتجاج پہ یقین کرتے رہیں، جا کے 1 1 2 2 گھنٹے کا شور، پورے دن کا شور کر لو، 1 ہفتہ بیٹھ گیا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دل کس سے جھوٹ بول دو یار، اپنے آپ سے جھوٹ بول دو، اپنے رب سے جھوٹ بول دو میں پیپسی نہیں پیوں گا یار، پیپسی نہیں پی کے نہ تو تمہاری ذات پہ کوئی اثر ہوگا، نہ یہود و نصارہ کے معاملے میں کوئی اثر ہوگا۔ کیا کر لو گے پیپسی کو نہ پی کے؟ کیا کر لو گے KFC نہ کھا کے؟ بہت بڑا کام کر لیا، چلو حاصل کیا ہوا؟
یہ بھی تو بتاؤ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جو بھی حاصل ہو رہا ہے آپ ہی لوگ بہتر جانتے ہو، جو یہ کرنا جانتے ہو، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی۔ جو بائیکاٹ اور احتجاج اور پروٹیسٹ کے چکر سے نکلو گے تو کوئی حرکت کرو گے نا یار، ہم تو بولتے ہیں یہ بھی نہیں کرو، جا کے پوچھو علماء سے، وہ کوئی تعویل نکال دیں تو نکال دیں احتجاج کی اور پروٹیسٹ کی، ہمیں تو نہیں ملتی بھائی، اور وہ نکال دیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے پاس علم ہے، وہ نکال سکتے ہیں، وہ بتا بھی سکتے ہیں، ان کو بتایا ہوا سر آنکھوں کے اوپر، نو کوشچن اباؤٹ۔ بھائی وہ ہیں تو یہ دنیا یہاں تک، تو دین یہاں تک پہنچا ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے جیسے بھی معاملات ہوتے ہیں کسی نہ کسی فیملی میں بنوا ہی دیتے ہیں، عالم دین بنا ہی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ہم جتنا دور بھاگتے ہیں اتنا قریب آتا ہے دین، کیونکہ ہم جب مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا پھر ہم بولتے ہیں کہ وی سبمٹ آور ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پھر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو وہ لوگ تو پہلے جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام ہے فلسطین آزاد کروانا، تو پہلے بتا دوں بھائی یہ علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، اور وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں اپنا کام۔ علماء سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ رائفلیں اٹھا کے روڈوں پہ نکل جائیں؟ ہمیں معاشرے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ہاں ضرور، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں بھائی، آپ لوگ نہیں جانتے، نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، نہ وہ کہیں نظر آئیں گے، نہ ان کا شور مچے گا، نہ ان کا نام آپ کو پتہ لگا۔ ایسے بھی علماء ہیں جو واقعی میں عالم کا کام بھی کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ خیر وہ آپ چھوڑ دیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے اپنی ذاتوں کو بدلنا پڑے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، پھر وہاں تک پہنچو گے، پھر آئیڈینٹیفائی کر پاؤ گے کون لوگ ہیں۔ ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ تبلیغ والوں کا کام تبلیغ کرنا ہے بھائی، وہ لوگوں کو نماز تک لے کر آتے ہیں، اللہ پاک ان سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ لڑنے والے بھی بہت ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ پاک ان سے اپنا معاملہ لڑوانے والا کرواتا ہے، صبر کرنے والے بھی بہت ہیں، سب کے اپنے اپنے کام ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صبح سے رات تک میں اللہ کی نافرمانی کروں اور پیپسی نہیں پیوں اور بولوں کہ میں بہت بڑے کنٹریبیوشن کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، مذاق نہیں ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بول دو۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں اور پیپسی نہ پی کے بولوں کہ ہاں یہ معاملہ ہے۔ تو خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گورے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 2001 میں نہیں بولے، 2003 میں نہیں بولے، 2009 میں نہیں بولے، جب ایران نے اور بشر نے اور دنیا سے سارے لوگوں کو بلا کے اپنا مکتبہ فکر کے، اور سیریا کے اندر 13 سال کے اندر 10 لاکھ افراد شہید کر دی، جس میں 3.5 سے 4 لاکھ بچے تھے، تب تو آپ میں سے کوئی کچھ بھی نہیں بولا، یہ گورے بھی نہیں بولے۔ یہ فلسطین کے معاملے میں سارے گورے اتنا کیوں اچھل اچھل کے بولتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں جو بات بولوں گا نا وہ آپ کو بڑی تپن لگے گی، بڑی مرچیں لگیں گی آپ کو، میری انالیسس، میری اپنی، اور کسی کی نہیں، میری اپنی ہے، تو مجھے گالیاں دینا جتنی دینی ہو۔ یہ جو گورے بولتے ہیں نا اسرائیل کے خلاف، یہ تمہاری ہمدردی میں نہیں بولتے کہ فلسطینی مسلمان ہیں، اس کو تو بٹھا لو، کیونکہ اگر یہ مسلمانوں کی ہمدردی میں بولتے تو یہ 2003 میں بھی بولتے، 2001 میں بھی بولتے، 2007 میں بھی بولتے، 2009 میں بھی بولتے، اور بولتے رہتے، 2015 میں بھی بولتے، یہ بوسنیا کے ٹائم پہ بھی بولتے ہیں، یہ الجزائر کے ٹائم پہ بھی بولتے ہیں، جو فرانس نے وہاں پہ کرا، یہ ہر وقت بولتے ہیں۔ بھیا ان کی اپنی نفرت ہے یہود کے ساتھ، تو وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔
تھوڑا تاریخ پڑھے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا یہ سارے گورے کیوں اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں. آپ کے سمجھ میں آئے گا. آپ کی ہمدردی میں نہیں بولتے یہ. اس بات کو اپنے ساتھ بٹھا لو. ہاں کچھ ہوں گے ڈیفینیٹلی جو آپ کی ہمدردی میں بولیں گے، لیکن بھائی یہ میجورٹی کیوں بولے گی آپ کی ہمدردی میں؟ بھائی عراق میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، افغانستان میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، پاکستان میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، سیریا میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، افریقن نیشنز کے اندر پچھلے 70 سالوں سے لاکھوں کیا ان گنت، گن بھی نہیں سکتے اتنے مسلمان شہید ہوئے. بوسنیا کے معاملے کے اندر، الجزائر کے معاملے کے اندر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. آج تک ماس گریوز ملتی ہیں، تب تو کوئی نہیں بولا. یہ فلسطین کے معاملے پہ ہی کیوں بولتے ہیں بھیا؟ یہ آپ کی ہمدردی میں نہیں بولتے، پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لو. یہ یہود کی نفرت میں بولتے ہیں، وہ ان کو بولنے دو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں یہ بولا گیا تھا تم ایک مسلم امہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ایسے جانتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں چوٹ لگے تو آپ کو محسوس ہو اس کا درد. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہی درد محسوس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں پڑوسی کا درد، جہاں بس میں جا رہے ہو بس میں ساتھ بیٹھے والوں کا درد، آفس میں جا رہے ہو تو آفس میں ساتھ کام کرنے والوں کا درد، دکان پہ جا رہے ہو تو دکاندار اور آپ کے ساتھ جو لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے ان کا درد، ٹھیلے والے کے پاس جا رہے ہو تو ٹھیلے والے کا درد. سمجھ میں آیا دین کیا ہے؟ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا کے اندر. اللہ کے سامنے 5 ٹائم سجدہ کرو گے تو بھائیوں ان معاملات تک پہنچو گے. مفتے میں نہیں ملنی جنت. وہ رب ہے بھائی، وہ دینا چاہے وہ دے دے مفتے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. ہم تو یہی چاہتے کہ وہ مفت میں دے دے، لیکن نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. دنیا آسان نہیں ہے. یہ قید خانہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا برداشت بھائی، نہیں ہوتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم الٹے چل رہے ہیں، اپنی زندگیاں نہیں بدل رہے بھائی. آدھے تو خیر چھوڑ دو، ڈپریشن میں بولتے ہیں کہ بم پھٹ جائے اور ہم مر جائیں. کیوں بھائی؟ کیوں بم پھٹ جائے اور کیوں مر جاؤ؟ سیلف ڈسٹرکٹیو قوم ہے بھائی ہم. سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. آپ لوگ کے ایکشن اور ری ایکشن ہمارے تو پلے نہیں پڑے آج تک. فلسطین تباہ برباد کر دیا. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالیں گے. غزہ میں اب کوئی نہیں رکے گا. یروشلم بھی فارغ کریں گے وہ، ناپلس، ہبرون، ویسٹ بینک، ساری جگہیں خالی کریں گے. ان کو نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے سیریا ایک ہفتے میں جو خالی کرایا وہ کرایا اسی وجہ سے. بشر کو غائب کرا، سب کچھ آگے پیچھے کرا. رشین خاموشی سے چلے گا ایک ہفتے تک، خاموشی سے اپنے بیسز بند کر دیے انہوں نے. اور ایس ٹی ایس آ گئے، حیات تحریر شام کو انہوں نے پاور دے دی، لا کے بٹھا دیا. آپ نے جتنا سیلیبریٹ کرنا ہے کر لو یار. 13 سال ہم نے دیکھا ہے، چیخ چیخ کے تھک گئے. واسطے اللہ کی آواز اٹھا لو، واسطے اللہ کی آواز اٹھا لو. کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. اور جیسی ایک ہفتے کے اندر سارا کایا پلٹی تو سب کے سب ان کی سپورٹ میں آ گئے. بھائی یہ معلوم ہے ایس ٹی ایس نے جو اس ٹائم آپ کے بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ اور وٹ ایور ڈیموکریسی لا کے، انہوں نے ادلب میں کیا کرا اور ٹرکی کا کیا رول تھا اس پورے سسٹم کے اندر، اور ٹرکی نے کس طرح سیرینز کو ان کی زمین سے باہر نکال کے لا کے بٹھایا ادلب کے اندر، اور ان کو مجبور کرا وہ کام کرنے کو اور وہ حرکتیں کرنے کو کہ اللہ معاف کرے. خیر ہم بتانے کے لیے نہیں بیٹھے بھائی، خود جا کے پڑھ لو، خود جا کے دیکھ لو.
تو سوال یہ ہے، پہلے نہیں بولے اب بول رہے ہیں. چلو اچھا بول لو، فائدہ کیا ہے اس بولنے کا؟ فائدہ کیا ہے اس بولنے کا؟ مجھے فائدہ دکھنا ہے. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ علماء جا کے لڑائیاں کریں گے، ان کا کام اصلاح کرنا ہے. جو وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں ان کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں. واقعی میں اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں یا مسلمانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، یا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں، اور لڑ بھی رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے. معذرت بھائی، سسٹم پورا چینج ہو چکا ہے دنیا کا. ایک نیوز کنفرم کرنے کے لیے بعض اوقات 8 گھنٹے ریسرچ کرنی پڑتی ہے تو کنفرم ہوتی ہے کہ نیوز جینوئن بھی ہے کہ نہیں ہے. سارا کنٹرول میڈیا ہے، گلوبلی کنٹرول میڈیا. یہ پاکستانی عوام ہماری انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے. ان کو بچودیاں سوج رہی ہیں، یہ بچودیوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے جب جنگ ہوتی ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں. یہ بچودیاں لگا رہے ہیں، شوگر میلے میں لگے ہوئے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، تفریحاں لگا رہے ہیں. ابے جس دن چھڑ گئی نہیں ہے تو اس کے 2 دن کے بعد تمہارا بینک اے ٹی ایم پیسے نہیں دے گا تمہیں. تمہارے پاس اپنی گاڑی بائک میں ڈلوانے کو پیٹرول نہیں ہوگا، یہ پتہ ہے. جو تمہاری سپلائی لائنز ہوتی ہیں نا، جو کھانے کی چیزیں تمہاری شاپس میں مل رہی ہوتی ہیں اور ادھر مل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک آ رہی ہوتی ہیں، سپلائی لائنز کٹ جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں. یہ پتہ ہے تمہیں؟ کھانا نہیں ملتا کھانے کو. 100 روپے والی چیز 500 روپے کی ہو جاتی ہے، یہ پتہ ہے تمہیں؟ بچے اٹھا کے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے سیفٹی کی طرف بھاگ رہے ہوتا ہے ہر کوئی. ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے کے لیے جو محافظ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا آپ کے، وہی بھتے لے لے کے اور رشوتیں لے لے کے آپ کو کراسنگ کروائیں گے، اس کے بعد آپ کراس بھی نہیں کر سکتے. یہ میں ہمارے ملک کی بات نہیں بتا رہا، یہ بڑے بڑے ملکوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ ذرا جا کے بیٹھ کے پڑھو کہ کس نے کیا کرا اور کس طرح کرا. فوڈ فار ریپ کا ذرا جا کے دیکھو یو این کے اندر کیا ہوا. فوڈ فار ریپ کے اگینسٹ یو این کی رپورٹ پڑھو جا کے، جو صومالیہ کے اوپر اور سوڈان پہ بنی ہوئی ہے. جا کے دیکھو عراق کے اندر نیٹو فورسز نے کیا کرا، یا افغانستان میں نیٹو فورسز نے کیا کرا، عراق میں امریکی فورسز نے کیا کرا. کتنے ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، کتنی ابڈکشنز ہوئی، کتنے لوگ غائب ہوئے. جا کے دیکھو نا. وہ وار کرائمز میں نہیں آتا کیا؟ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ، کریں گے تو الٹا کریں گے، کریں گے تو غلط کریں گے. بھائی میرا تو سیدھا سا سوال ہے، اگر تم میں تپڑ ہے، اسٹریٹجی نہیں بتاؤ بھائی. اسٹریٹجی تو تب ہوتی ہے جب تمہارے پاس 50,000 لاکھ 2 لاکھ افراد کی فوج ہو. بہت ہوتی ہے، یہ بھی انف ہے. 50,000 بھی بہت ہے، بہت ہے بھائی. 1000 بندہ ایک جگہ کھڑا کر دو نا، پولیس والوں کی پھٹکے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ان کو کیسے کنٹرول کرے. یہ تو تم لوگ کو جلسوں میں بتاتے ہیں نا 10 لاکھ افراد 20 لاکھ افراد. یہ 1000 بھی نہیں ہوتے. 1000 لوگ جمع ہو جائے نا، پھرتیاں لگ جاتی ہے سب کی کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا. بہت ہوتے ہیں 1000 لوگ. 1000 لوگ کے جلسیاں کر کے بولتے ہیں ہم نے 10 لاکھ افراد کھڑے کر دیا. 10 لاکھ افراد آ جائے نا، پینک مچ جائے نا، تو عذاب ہو جائے. پتہ نہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو، کس طرح اسیسمنٹس کرتے ہو اپنی بیٹھ کے. 50,000 کی فوج ہوتی ہے، پھر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، پھر اسکرمشز ہوتی ہیں کہ آپ آگے جاتے ہو پیچھے آتے ہو، آگے جاتے ہو پیچھے آتے ہو، پھر وار پلاننگ ہوتی ہے، وار مانگرنگ ہوتی ہے، پھر آپ طریقے سے چلتے ہو. ابے یہ 20 25 30 40 50 100 افراد طالب میں نہیں گھس سکتے تم لوگ. نہیں گھسیں گے، منع ہے بھائی. وہاں گھسنے کے پیسے تھوڑی ملتا ہے. ہاں جاؤ فائرنگ کرو، آؤ غزہ میں لوگوں کے پیچھے چھپ جاؤ، جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہاں جا کے چھپ جاؤ.
تاکہ پھر وہ بعد میں آ کے بامبنگ کرے. آپ تو ٹنل میں چھپے ہو، آپ تو بچ جاتے ہو. اور اسرائیل بھی اتنا سیاڑا ہے، بنکر بسٹر نہیں مارتا. وہ اس کو پتا ہے نیچے آپ چھپے ہو، اوپر مار کے نکل لے گا، ڈاکٹرز کو مار لے گا، ہاسپٹلس کو مار لے گا، ادھر مار لے گا ادھر مار لے گا، آپ کو نہیں مارے گا. اب آپ اس کے اندر تعویلیں پیش کرو گے، یہ دیکھو پروف، یہ دیکھو پروف. ابے بھائی یہ تو ابھی کیا ہے نا، ہم تو پچھلے 50 سال کی بات کر رہے ہیں، 70 سال کی بات کر رہے ہیں. ذرا دیکھو جا کے بیٹھ کے یہ کس طریقے سے ہرائی پنا کھیلتے ہیں یہ سارے سارے. اور اب آپ پھنس گئے ہو. اب آپ پھنس گئے کیونکہ جہاں آپ رہتے ہو اب آپ بھی ملک سے بے دخل ہونے کے قریب ہو. کیونکہ بھیا یہ چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں پاکستان. جو آپ لوگ یہ سب یہ جو بولتے ہیں نا، آپ کے سارے جتنے بھی ڈیفینس انالسٹ اور جتنے بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنرلی ہیں یار، وہ اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں، ماہر ہیں، ان کا اوپینین میٹر کرتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت اسٹرانگ ہے، ڈیفینیٹلی ہے بھائی. یو ایس اور چائنا لڑیں گے آپ کی کنٹری اور انڈیا کے ذریعے، آپ کی کنٹری کے اندر. پس ہو گیا آپ، پسیں گے انڈینس. خیر اللہ حفاظت فرمائے، اس موقع تک نہیں لے کے جائے معاملات کو. لیکن یار تمہارے اور ہم نے کرا کیا ہے اس رب کے لیے جو ہم بولیں کہ ہم تک آگ نہ پہنچے؟ ہم نے کیا کرا ہے؟ ہم نے باتیں کری ہیں، صرف چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے باتیں کری. نہ ہم نے زندگی میں کوئی بدلاؤ لے کر آئے، نہ ہم نے دوبارہ اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کری. رمضان ختم، ٹائم ختم، بیک ٹو نارمل، بیک ٹو اولڈ حرکتیں. پہلے لوگ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، خاموش رہتے تھے، چھپڑ میں کرتے تھے. اب کرتے ہیں تو براڈ کاسٹ کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے. کچھ میڈیا پہ کرتے ہیں، کچھ فیس بک پہ، اور ادھر کرتے ہیں یوٹیوب پہ. کچھ چوک چوراہوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسے فخر کے ساتھ ہا 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 تالیاں مار کے کرتے ہیں. اللہ آسانی فرمائے ان کے حق میں بھی. بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہر انسان کے پاس ہے بھیا، کسی کو نہیں معلوم کون کب بدل جائے. اس وجہ سے دعا ہی دینی چاہیے سب کے لیے، سب کے حق میں دعا کرنی چاہیے. کیونکہ وہ رب رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم ہے. وہ جانتا ہے کون کب بدلے گا، اس کے علم میں، اس کے علم میں ہے یہ بات. دعائیں دیا کرو سب کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا. فی الحال تو ہم اپنے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں اور سدھرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. خاص طور پہ جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مفتی چل رہا ہے، ہر آدمی عالم چل رہا ہے، ہر آدمی کو ہر قسم کے مسائل پتہ ہے. اچھا بھائی بتاؤں ہمیں سے، ہر کوئی ایک دوسرے کو رسپونڈ کر رہا ہے کلکس اور ویوز کے چکر میں. برا نہیں مانیے گا بھائی، یہ کلکس اور ویوز کے چکر میں ہی ہوتا ہے. نہیں کرو یار رسپونڈ. کیوں ویلیو دیتے لوگوں کو جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہو، ان کی ویلیو بن جاتی ہے مارکیٹ کے اندر. اور جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا ورک کرتا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ایسی چیز کو ویلیو دینی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پہلے ہم بولتے تھے معاشرے سے ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے تھے. اب ہم اس ریئلائزیشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی معاشرہ ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے اس میں رجسٹرڈ مفتی ہوں کسی بھی مکتبہ فکر سے، جینوین علماء بھی بیٹھے ہوئے ہوں فیس بک کے اوپر کسی بھی مکتبہ فکر سے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ جیسے بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
چائنیز دندان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بھیا اب معاشرہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. اب معاشرہ فزیکل تو ایکسس کرتا نہیں ہے، ورچوئل ایکسس کرتا ہے. لیٹ دیٹ سنک ان. ذرا آرام سے بیٹھیے گا کبھی تنہائی کے اندر اور سوچیے گا کہ معاشرہ اب بنتا کس سے ہے اس دور کے اندر، جو دور ابھی ہم گزار رہے ہیں. اس میں کوئی فزیکل معاشرے کی ویلیوز ایکزسٹ کرتی ہیں؟ فزیکل معاشرے کے اندر زیرو ویلیوز ایکزسٹ کرتی ہیں. اور جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کا جینوئن معاشرہ ہے. یہ جس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہی دنیا فالو کرتی ہے، اسی کو چیزیں فالو کرائی جاتی ہیں، انہی چیزوں کو وائرل کیا جاتا ہے اور انہی چیزوں پہ عمل کیا جاتا ہے، اور فیملیز آر گیٹنگ بلڈ اپ آفٹر فالوئنگ دوز تھنگس. ایک ورچوئل معاشرہ کریٹ ہو گیا ہے. مادر پتر ازاد جو کرنا چاہو کرو، جیسے کرنا چاہو کرو، جس کی جو مرضی چاہے کرو، ڈزنٹ میٹر رائٹ ہو رانگ ہو. سب کے پاس اپنی تعویلیں ہیں، سب کے پاس اپنے معاملات ہیں. یہ بتاؤ یہ تعویلیں اور یہ معاملات، اب یہ سوال علماء سے بھی ہے اور سب سے ہے. یہ تعویلیں اور یہ معاملات اللہ کے سامنے دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ اتنا چھوٹا سا دین ہے، اتنا سمپل دین ہے. اگر تم اپنے عمل کو اپنے رب کے سامنے آخرت کے اندر جسٹیفائی کر سکتے ہو تو گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ عمل. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جسٹیفائی کر سکتے ہو، اتنا سمپل دین ہے. اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے صرف یہ سوچ لو کہ میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوں اپنے رب کے سامنے. نہیں کر سکتے تو رک جاؤ، اور اگر کر رہے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو کنٹینیوس توبہ کرتے رہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا رب چھڑوا دے گا تم سے، لیکن توبہ نہیں چھوڑنا. اتنا سمپل دین ہے بھائی. اور یہ آپ کے پورے 24 گھنٹے کے اندر 1000 ایسے معاملات ہیں. آپ کی زندگی پوری کی پوری، تو کہتے ہیں نا دین جو ہے وہ اسلام دین ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اردو کل ہماری نہ اردو صحیح ہے نہ انگریزی صحیح ہے، معذرت چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو، ہم زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں. دین آیا ہی اس وجہ سے بھائی، یہ زندگی گزارنی ہے اس دین کے مطابق، جو طریقے بتائے ہوئے ان طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنی. ہم اڑے پڑے کہ ہم تو نہیں گزاریں گے. چلو آپ کو تھوڑا اور ریالٹی دکھاتے. اپنے علاقے کے ایک ٹھیلے والے سے اپنے علاقے کا آپ کا ایس ایچ او بیٹر بیچتا ہے، اس سے بھتہ بند نہیں کروا سکتے. اور آپ بات کرتے ہو کہ آپ فلسطین فتح کرو گے، آپ بات کرتے ہو آپ نظام بدلو گے، آپ بات کرتے ہو آپ اسلام کا نظام نافذ العمل کرو گے، آپ بات کرتے ہو آپ جہاد کرو گے، آپ بات کرتے ہو آپ قتال کرو گے. آپ کے اپنی گھر کی ماں بہنیں ننگی گھوم رہی ہیں، آپ ان کو نہیں روکتے. چلو بالغ میں سمجھ میں آتا ہے، بالغ میں سمجھ میں آتا ہے، ان کی اپنی فائل بنی ہوئی ہے، انہوں نے خود بھگتنا ہے. لیکن بات وہی ہے، اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہے، دنیا کے گھر ان آرڈر کرنے ہیں. خود نہیں بدلنا، دوست کو بدلنا ہے. خود نمازیں نہیں پڑھنی، دوست سے نمازیں پڑھوانی ہے. یہ کہاں سے آیا بھائی دماغ کے اندر؟ یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں؟ پہلے خود بدلو بھائی، پہلے خود تو عمل کرو. خود نہیں بدلنا کسی نے بھی. اور یہ مارول سٹوریاں جب سے آئی ہیں ہالی ووڈ کی، اور یہ سیریز ٹی وی سیریلز اور یہ اور وہ، تو سب ایک ہی چیز میں لگ گئے کہ کوئی ہیرو آئے گا اور ہمیں بچائے گا. وہ بھائی کوئی ہیرو نہیں ہے اسلام کے اندر، ریالٹی میں کوئی ہیرو شیرو نہیں آتا. گولی کھاؤ گے شہید ہوگے سیدھا اوپر.
چلو بھائی ٹائم ہو گیا تمہارا. وہ بھی نصیبوں والوں کو ملتی ہے بھائی، جینونلی شہید والوں کو. یہ تفریح نہیں ہے کہ آپ نے ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے تو آپ شہید ہو، ایکس وائی زیڈ جو بھی کرتے پھرو. نہیں بھائی، علماء جو بھی بولتے ہیں وہ بیچاروں کی مجبوریاں ہوں گی اپنی، لیکن اس طرح شہادت نہیں ملتی. کلام پاک پڑھو تو پتہ چل جائے گا شہید کون ہے. جا کے پڑھ لینا اگر ٹائم ملے. ترجمہ ہی پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کون ہے. کہ جو نکلتا ہے نا فری ول کے ساتھ ایک پرٹیکولر کام کے لیے، وہ کام بھی دیکھ لینا کون سا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا شہید کون ہے. ہاں باقی جو حدیث سے ملتا ہے اس حساب سے بھی شہید ہے، لیکن ایک پرٹیکولر جماعت کے ہونے سے کوئی شہید نہیں کہلاتا. یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں بھائی. تو یہ دنیا کے اندر بیٹھ کے جو آپ انگلیاں اٹھاتے ہو نا کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہے اور یہ نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ بھائی. میں نے جو پچھلے 3 منٹ میں جو باتیں کری ہیں شہادت کی، وہ سمجھانے کے لیے کری. رب جانتا ہے صرف، اور کوئی نہیں جانتا. دلوں کے حال میں گھسنے کا اس نے اجازت نہیں دی کسی کو. اور اسی لیے فرمایا بلا تجسسو، کہ تجسس میں نہیں پڑے رہو دوسروں کی کہ وہ کیا کر رہے ہو اور وہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہی ہے. اپنے تجسس میں رہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نہیں سمجھ میں آ رہا نا ابھی بھی؟ نہیں آئے گا، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کھیل تماشے سے نکلو گے. جب تک اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں. یہ مسجد اقصیٰ کل گراتے ہیں، آج گرا دیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے. حرم پہنچ گئے نا؟ ابھی تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ حرم بھی پہنچ گئے، مدینہ بھی پہنچ گئے. دیکھو بھائی، نظام الہی ویسا کا ویسا ہی ہے. اور ابھی آج کل جو وائلڈ فائرز پھیلی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر جو یروشلم تک پہنچ رہی ہیں، اس پہ مسلمان بڑا خوش ہو رہے ہیں. خوف خدا کرو، تم لوگوں کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو دو سے تین اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ دیتا ہوں، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک تو یہ کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرا ان کی مدد کے لیے، تو ان کو آرام دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک آگ پھینک دی، جس کو آپ بول رہے ہو آج کل سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہے. ویسا ہی ہے نا؟ تو یہ سوچ لو کہ آپ کو رہنما بنا کے بھیجا تھا اس دنیا کے اندر، تو آپ نے تو اپنا کام نہیں کرا، تو اللہ پاک نے ڈائریکٹلی وہ کام انیشیٹ کر دیا. تو تم اپنی خیر بناؤ کہ تمہارا کیا بنے گا آگے جا کے، کیونکہ اب تمہاری پھینٹی.com اسٹارٹ ہے، کیونکہ تمہیں جو کام دیے گئے تھے وہ تو تم نے کرے نہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو، بھائی قدرتی نظام ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے. ہلکے انہوں نے تب بھی نہیں ہونا بھلے جتنی بھی آگے لگی ہوں، کیونکہ جو اس حساب سے آگ لگاتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خود بھی آگ میں جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے. اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آگ پھیلائے جاؤ. کبھی اسٹڈی کرنا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جس کو خون لگ جائے نا اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا خون بھی بہہ رہا ہے کہ نہیں بہہ رہا، اس کو خون چاہیے، چاہے اپنوں کو ہو دوسروں کا ہو، ڈزنٹ میٹر. یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. تیسرا پوائنٹ آف ویو کہ اگر اللہ کا عذاب ہے تو بھیا نہ دیکھو نہ سوچو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے. بولا تھا نا پلٹ کے نہیں دیکھنا. لوط علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا پلٹ کے نہیں دیکھنا. اس کی وجہ ہے بھائی ہیبت، اب اللہ آسانی فرمائے بھائی. اس کا عذاب کہیں پہ آ رہا ہو آپ بھاگ لو وہاں سے. یہ کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے، نہیں جاؤ وہاں پہ. کچھ تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے بھائی وہ جگہیں کہ جاؤ اور عبرت لو. عبرت حاصل کرنے کے لیے کلام پاک کافی ہے، سب بتا دیا ہے. ہاں کلام پاک پہ یقین نہیں کرتے تو جاؤ جا کے دیکھ لو، سمود کا علاقہ ڈھونڈو اور سارے علاقے ڈھونڈو اور لوط علیہ السلام کا علاقہ دیکھو کہ وہاں پہ کیا ہوا اور یہاں پہ کیا ہوا اور وہاں پہ کیا ہوا. جاؤ اگر کلام پاک پہ یقین نہیں کرتے. اور جو نہیں کرتا اور وہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد یقین کر لیتا ہے، فائن.
لیکن تم تو مسلمان ہو نا، تمہیں یقین نہیں ہے کلام پاک کے معاملات کے اندر جو تمہیں پوری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اتنے خوبصورت مکالموں کے ساتھ، اور ضرورت کی ساری ڈیٹیلز پن پوائنٹ کر کے سمجھا دی گئی ہیں، لیکن ان لوگوں کی تفریحیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں طوفان آتا ہے، ساری دنیا سمندر میں پہنچی ہوتی ہے، ہم طوفان دیکھنے آتے ہیں، خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ اللہ کے حکم سے سمندر رکا ہوا ہے، جس دن حکم ہٹتا ہے تو بس جا کے 2007 کی سونامی دیکھ لو، اس کی ویڈیوز دیکھ لو، یا 2011 یا 2013 کی جاپان کی سونامی کی ویڈیوز دیکھ لو، پتہ لگا جائے گا جب سمندر کے پانی کے اوپر سے حکم اٹھتا ہے تو وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرنی، نہیں کرو بھائی عبرت حاصل، کسی نے ڈنڈا تھوڑی دیا ہوا ہے۔ کتنے 1.5 ارب 2 ارب مسلم ہے دنیا کے اندر، اور 2 ارب مسلم نہیں ہے دنیا کے اندر، اور میں اتنا ہی بولوں گا۔ اللہ پاک میرے حق میں بھی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بھی آسانی فرمائے۔ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب گنہگار لوگ ہیں یار، لیکن یار اپنی ڈائریکشن تو دیکھو گے، تم جا کہاں رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ سیریا میں بچے مر رہے تھے، اسی طرح مر رہے تھے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تمہیں فلسطین کی ویڈیو آئی تھی، ڈرون ویڈیو، جس کے اندر دکھایا کہ پورا ربل ہو گیا ہے، ہیبیٹیبل ایریا ہو گیا ہے، وہ تو بھائی اس سے پہلے سیریا کی ہم 4-5 سٹیز کی یہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، تب تو کسی نے کچھ نہیں بولا، کیونکہ کرنے والے اہل تشہیر ہے، ایرانی پاسدارانے برادران تھے، زینبیون اور یہ والے بیون اور یہ سارے اس قسم کے فاطمیون تھے، یہ لوگ تھے۔ جینوسائڈ تو سیریا میں ہوا ہے پہلے، اور فلسطین میں 70 سال سے چل رہا ہے۔ اب انہوں نے ایکچوئل جینوسائڈ دکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے بھائی، کہ ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس پورے 70 سال کے عرصے کے اندر ایز اے مسلم آپ نے کیا کرا؟ میں بتاتا ہوں کیا کرا۔ ہم نے سود اپنایا، پہلا ہمارا عمل اللہ اور نبی سے جنگ کا اعلان، اور سب سے نچلا درجہ اپنے ماں سے زنا کے برابر، ہم نے سود نارملائز کرا۔ ہم نے نکاح نہیں کرے، ہم نے زنا کو فروغ دیا۔ ہمارے حکمران جب چور آئے تو کسی نے نہیں بولا یہ چور ہے، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہی رہا، اور جب 30 سال 40 سال حکمرانوں نے چوری سکھائی اور اب معاشرہ چوری کرتا ہے، دنیا بولتی ہے دیکھو یہ معاشرہ ہی چور ہے۔ ابے کیا کرے وہ، ان کو حکمرانوں نے سکھائی، ان کو چوری ہے۔ جب 40 سال کے اندر 2 جنریشن تو آئی جاتی ہیں نا، چلو ایک آ جاتی ہے، ایک کو چلا لیتے ہیں، جب ایک پوری جنریشن نے سیکھی چوری ہے تو وہ تو چوری کرے گی ہی بھائی۔ اب کیا کریں؟ ایس ایچ او کو بھتے سے آپ نہیں روک سکتے، تنظیمی لوگوں کے بھتے کو آپ نہیں روک سکتے، کے ڈی اے والے کو بھتے سے آپ نہیں روک سکتے، سوک سینٹر میں جاؤ 5 منٹ کا کام کرانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، وہاں بھتے سے آپ نہیں روک سکتے۔ شناختی کارڈ بنانے جاؤ، وہاں پہ ایجنٹس کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نہیں روک سکتے۔ جب آپ یہ چیزیں نہیں روک سکتے، اپنا گھر ان آرڈر نہیں کر سکتے، تو جا کے دوسرے کے گھر میں پتھر مار کے کیا فائدہ بھائی؟ آپ خود اپنے دشمن ہو۔ اب اس پہ لوگ بولیں گے دیکھو ایک نئی فلم آ گئی ہے، بھائی کوئی نئی فلم نہیں ہے، میں اپنا زاویہ پیش کر رہا ہوں صرف، تھک گیا ہوں تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، تم لوگ کی بکواس سن سن کے، تم لوگ کے بہانے دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں۔ ارادہ نہیں تھا میرا دوبارہ سے چینل آن کرنے کا اور ویڈیوز بنانے کا، لیکن اب تھک گئے یار، کیا کریں؟ ہم نے بولا چلو ڈالتے ہیں دوبارہ،
لوگوں نے تو نہیں سدھرنا بھائی، جس نے سدھرنا ہے وہ سدھر جاتا ہے، چھوٹی سی چیز سے عبرت حاصل کر لیتا ہے، اور جس نے نہیں حاصل کرنی وہ نہیں کرے گا، ڈزنٹ میٹر. جو کر رہا ہے وہ خود بھگتے گا، آپ جو کر رہے ہو آپ بھگتو گے، میں جو کر رہا ہوں میں بھگتنا ہے، ہم سب نے بھگتنا ہے بھائی، اپنے اپنے معاملات بھگتنے ہیں. اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک کسی سے سوال جواب نہیں کرے، ایسی جنت میں ڈال دے بھائی سب کو. بہت مشکل دن ہے وہ رحیم و کریم ہے، وہ ایسی جنت میں ڈال دے بھائی سب کو. کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے کاموں کو آخرت کے اندر. اس کی رحمت ہوگی تو بچت ہو جائے گی بھائی، اس کی رحمت مانگا کر. جو تھوڑی بہت چیزیں اس نے کرنے کو دی ہیں نا، کوشش کر لیا کرو وہ کرنے کی. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے، اتنی لمبی ویڈیو جو اس بار آئی ہے، کہ آگ آپ کے گھر پہ آ گئی ہے، باقیوں کے گھر پہ بھی جائے گی. جو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ یورپ میں بیٹھے ہیں بچ جائیں گے، ان کے گھر پہ بھی آگ آ رہی ہے. جو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں بچ جائیں گے، ان کے گھر پہ بھی آگ آ رہی ہے. جو سمجھ رہے ہیں آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں یا کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اس دنیا میں کہ ان کے گھر کو آگ نہیں ہوگی، ان کے گھر کو بھی آگ پہنچ رہی ہے. اس کا مین ریزن اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانے. پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی ایک بھی جماعت ایسی نہیں بچی ہے. جماعت کی بات کرو، جماعت کی، چاہے مسلم یا نان مسلم، کوئی ایک بھی ایسی جماعت نہیں بچی ہے جو اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہو، سیسیا پلائی دیوار کی طرح، جو قربانیاں دے رہی ہو، ہر قسم کی قربانی. ایسی کوئی بھی ایک جماعت نہیں. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ساری جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. چاہے وہ انگریزوں کی اپنی کوئی جماعت کیوں نہ ہو، کوئی لبرلز کی اپنی جماعت کیوں نہ ہو، کوئی اپنی کیتھلکس کی، مطلب وٹ ایور، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کے بولے کہ ان ظالموں کو لے کر آؤ کورٹ کے اندر. چلو کورٹ میں ان لیگل لیول نہیں ہے ہی نہیں بھائی، ہے ہی نہیں. اینتھونی گوٹیرس بھی چوتیا بنا رہا ہے سب کو. یو این تو بنائی اس وجہ سے تھی کہ چوتیا بنانا ہے اس نے سب کو. یو این چارٹر، یو این چارٹر، یو این چارٹر، چاٹ چاٹ کے اب تک چاٹ ہی رہے ہیں یو این کی. اور یہ فنڈنگ اور وہ فنڈنگ اور وہ فنڈنگ، ہم نے بیکریاں بند کر دی بہت سڑی. چھوڑ دو ابھی، منہ کھلواؤ کے بڑے مسئلے ہو جائیں گے. ہم نے بیکریاں بند کر دی ہیں فلسطین کے اندر، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. چھوڑو یار، کس کو چوتیا بنا رہے ہو تم لوگ سالو. ہماری امام بنتی. بہت برے حالات ہیں ابھی، اور مزید پستی اور مزید برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا ایک بیسک، کہ ابھی بھی موقع ہے، اپنا آڈٹ کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں جتنا بھی غلط کرا ہے، جو کچھ بھی کرا ہے، صرف ایک دعا مانگ لیں، اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یہ آگ آ گئی ہے، اور یہ آگ سب کے گھروں تک پہنچے گی. اب نہ آپ کے پیسے آپ کو بچائیں گے، نہ آپ کی اولاد آپ کو بچا پائے گی، نہ آپ اپنی اولاد کو بچا پائیں گے. کیونکہ اب یہ تو بھگتنا ہے. بہت عیاشی کر لی، بہت چل پارٹی کر لی، بہت انجوائمنٹ کر لی، بہت مزے کر لیے. اب بھگتنا ہے ہم سب نے. آخر میں ایک بات بولوں گا، یہ بات بری لگے گی بہت سارے لوگوں کو، اور انتہا کی بری گزرے گی، لیکن اگر لال مسجد کا آپریشن اس ملک کی سو کالڈ غیور مسلم عوام روکوا دیتی نا کسی طریقے سے، تو آج ان کے پاس جواز ہوتا مسجد اقصی کے
گرنے کو رکوانے کا. تم اپنے گھر کی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکے، تم 1500 میل دور جا کے کیا حفاظت کرو گے؟ یہ تمہاری اوقات ہے. تو بکچودیاں بند کرو، بکواس کرنا بند کرو، انسان کے بچے بنو، اور دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، یا پھر صبر کرو. السلام علیکم.